اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اذان گرامی قدر، الحمدللہ بفضلہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر آپ احباب کی خدمت میں بزم امیر خسرو کے اسپیچ سے حاضر ہوئے ہیں، اور گزشتہ ٹرانسمیشن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کے کرم سے یوم فتح مبین کے حوالے سے کہ 7 ستمبر کو 1974 جو پاکستان میں فتنہ قادیانیت کا مرزائیت کا رد کیا گیا، اس حوالے سے ہم روزانہ کی بنیاد پر پروگرام کر رہے ہیں، اور روزانہ ہمارے ساتھ ممتاز و محترم علماء اکرام جلوہ گر ہوتے ہیں۔ آج الحمدللہ بفضلہ تعالی محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا پروفیسر نسیم احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے ملک پاکستان کے انتہائی محترم و معروف نعت خواں میرے بھائی حافظ محمود الحسن اشرفی صاحب ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے بزم امیر خسرو کے اس پلیٹ فارم پر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل احسان کہ ہم اور آپ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا چلوں گا کہ جو احباب ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹس میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا اظہار ضرور کرتے رہیے، تاکہ عالم اسلام میں ایک آپ کا بھی حصہ اس ٹرانسمیشن کے ذریعے شامل ہو جائے کہ یوم فتح مبین تمام مسلمانوں کے دل کی آواز ہے۔ علامہ صاحب سے میں عرض گزار ہوں کہ علامہ صاحب، عقیدہ ختم نبوت میں درار ڈالنے کے لیے انگریزوں نے مرزا کا انتخاب کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المرسلین۔ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ جس سینیریوں میں اور جس جغرافیائی ماحول میں یہاں بر صغیر میں انگریزوں نے مسلمانوں کو دیکھا تھا کہ جد و جہد آزادی کے باوجود اور مسلمانوں کے علماء کو سزائے موت دینے کے باوجود 25,000 علماء اس پورے بر صغیر میں شہید کر دیے گئے، مشائخ بھی شہید کر دیے گئے۔ تو عام جو سپاہی وغیرہ تھے ان کی تو کوئی حیثیت اس اعتبار سے نہیں، پتہ نہیں کتنے ہی لوگ جو ہیں انگریزوں نے نئی ایجاد ہوئی تھی بندوق کی، تو وہ بندوق کا تجربہ ہی مسلمانوں پر کر ڈالا ہو، تو اس اعتبار سے انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ اپنے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس طرف اشارہ بھی دیا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یہ اپنے اصلی نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کو ایک بناسپتی نبی کا تعارف کرایا جائے۔ تو پھر وہ ایک جھوٹا کذاب جو کہ انہوں نے اس میں بھی یہ خیال رکھا کہ ایسا شخص نہ ہو کہ جو دعویٰ کرے اور بعد میں اپنے دعوے سے رجوع کر لے، اور اگر قدم پیچھے ہٹا لے گا تو پھر کیا بنے گا۔ تو اس لیے انہوں نے بہت اچھی طرح انگریزوں نے جائزہ لیا۔ بہت سارے لوگ تھے جو انگریزوں نے خرید لیے تھے، مختلف نام ہیں اس سلسلے میں، جو اس زمانے میں انشا پرداز بھی بنے ہوئے تھے، ادیب بھی بنے ہوئے تھے، اور بڑے ناول نگار تھے، بڑے افسانہ نگار تھے، اور مسلمانوں کو تعلیمی حوالے سے آگے لے جانے اور ترقی دلانے کے لیے خواہاں بھی تھے۔ تو ایسے بہت سارے نام آتے ہیں، میں وہ نام لینا نہیں چاہتا، لیکن ایک نام بہت اہم، غلام مرتضیٰ، کہ جس نے انگریزوں کے بوٹ پالش کیے، اور انگریزوں نے ان یعنی مسلمان علماء کو گرفتار کرنے کے لیے 20 روپے رشوت دی، اور اس نے سینکڑوں علماء کو گرفتار کرایا۔ اور جب ایک عالم کے ذریعے انگریزوں نے
ختم نبوت کے دروازے میں نقب لگائی اور پھر یہ تحریر تحذیر الناس میں چھپی، تو تحذیر الناس کے لکھنے والے کو گمان یہ تھا کہ مجھ سے ختم نبوت کا بند دروازہ کھلوایا ہے تو شاید مجھے ہی نبی بنا دیا جائے گا، لیکن اس کا خیال غلط نکلا، کیونکہ انگریز بہت دور کی سوچتا ہے۔ تو انگریز نے اسی غلام مرتضیٰ اپنے بوٹ پالش کرنے والے غلام کے بیٹے مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیا۔ پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مصلح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد یسوع مسیح ہونے کا، مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو انگریز کو یہ یقین تھا کہ یہ ہمارے کہنے پہ چلے گا، ہمارے مشورے پر چلے گا، کبھی ہم سے یہ بغاوت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ نسل در نسل جو ہے اس کے اندر ہم سے یعنی انگریزوں سے، مغرب کی اقوام سے وفاداری کا خون ان کے اندر رچا بسا ہے، اس لیے انگریز نے اس کا انتخاب کیا۔ اللہ اکبر۔ احباب گرامی قدر، آپ احباب سماعت فرما رہے ہیں علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، اور یہ جس انداز سے انہوں نے تاریخ کے حوالے سے روشنی ڈالی ہے، تو ہم اس پروگرام کے ذریعے بھی آپ احباب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہندوازم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس انداز سے ہمیں عیسائیت سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ اپنی اعلانیہ تبلیغ کر رہے ہیں، اور اعلانیہ سب کو پتہ ہے کہ وہ غیر مسلم اقلیت ہیں، مگر قادیانیت ایک ایسا گروہ ہے، ایک ایسا مرکز بن کر وہ سامنے آیا کہ جس نے مسلمانوں کے پردے میں رہ کر بظاہر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، بظاہر دیگر جو احکامات ہیں، احکام الہی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، مگر اصل میں کار نبوت پہ جو ضرب لگی، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ کس انداز سے اس کا پس منظر آپ نے پیش کیا، تو اس سے ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم فتنہ قادیانیت سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے ساتھ عالم اسلام کے ممتاز و محترم ثنا خواں محمود الحسن اشرفی صاحب جلوہ گر ہیں، آقا علیہ السلام کی حضور عقیدت اور محبت نچھاور کریں۔ معمور من الرسول سبحان اللہ۔ حضرت اعلیٰ پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آستانہ علی گلرہ شریف، انہی کے کلام سے چند اشعار پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، کیونکہ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے جو ان کے کارہائے نمایاں ہے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ کیا بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین آمین۔ اج سکھ متراں دی بدھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری اج سکھ متراں دی بدھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں اس صورت میں جانا کھا جانا
جان جہان کھان اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہان کھان سچ آکھاتے رب دی شان آکھاں سچ آکھاتے رب دی شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں سچ آکھاتے رب دی شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کو تو نعتیں سب نے کہیں کہنے کو تو نعتیں سب نے کہیں یہ نعت نصیر آفاقی ہے کہنے کو تو نعتیں سب نے کہیں یہ نعت نصیر آفاقی ہے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کیا خوب کہا سبحان اللہ کیا خوب کہا سبحان اللہ عزیزان گرامی قدر علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب زیدہ مجدہ ہمارے درمیان جلوگر ہیں علامہ صاحب 1953 میں علماء اہل سنت کی گرفتاریاں اور سزائے موت کے حوالے سے جو تاریخی حقائق ہے اس پہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آڈینس کے لیے کچھ روشنی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1953 کا سال بڑا خونی سال کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے اللہ کیونکہ جسٹس منیر کی انکوائری رپورٹ بھی باقاعدہ کئی
صفحات پر مبنی چھپ چکی ہے۔ اس کے علاوہ بھی 1953 میں جو کچھ ہوا، مختلف روز نامچوں کی صورت میں جو حکومتی کارکردگی کے پیپرز جمع ہوتے ہیں، اور یہ رجحان بھی انگریزوں نے ہی دیا تھا کہ قائد اعظم کے پیپرز کے نام سے بھی چھپے ہوئے ہیں کچھ اوراق جو تحریک پاکستان کا حصہ بنے۔ اسی طرح ہر سال کچھ ایسے پیپرز جو کہ مختلف کلیدی عہدوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ جو احکامات جاری کرتے ہیں تو وہ بھی باقاعدہ پیپرز جمع کر کے بائنڈ کیے جاتے ہیں اور ایک جلد کی صورت میں چھپ جاتے ہیں۔ تو 1953 کے زمانے میں آرمی میں ایک جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف تھے وہ تھے جنرل محی الدین، اور ان کا تعلق جو ہے وہ قائدیانیت ہی سے تھا، اور وہ قائدیانیوں کے مبلغ کے طور پر بھی رہے ہیں۔ تو 1953 میں سب سے پہلے صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہار شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تحریک چلائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ قائدیانیوں کے جو کلیدی عہدوں پر بیٹھے ہوئے افراد ہیں تو یہ افراد جو ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک کا وزیر خارجہ جو تھا چودھری ظفر اللہ، وہ قائدیانی تھا اور مبلغ بھی تھا قائدیانیت کا، اور بہت پرانا، کہ جس زمانے میں پاکستان بھی نہیں بنا تھا تو لاہور میں گڑی شاہو میں جو ان کا ایک بڑا مرکز تھا جس کو یہ روحانی مرکز کہتے ہیں اپنا قائدیانی، تو وہاں وہ مبلغ کے طور پہ جاتا آتا تھا، اور بھی بہت سارے لوگ ان کے جو کہ بحیثیت مبلغ کام کرتے رہے، تو کلیدی عہدوں پر تھے، اور وہ اپنے منصب سے دیانت کے ساتھ بھی کام نہیں کرتے تھے۔ یعنی اگر کوئی بیوروکریٹ ہے اور سیکریٹری خارجہ ہے یا سیکریٹری تعلیم ہے تو وہ کیا کرتا تھا کہ اپنی سیٹ کو چھوڑ کر قائدیانیت کے فیور میں وہ کام کیا کرتا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ مطالبہ ہوا، اور سب سے پہلے یہ مطالبہ صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تعلق آلو مہار شریف سے تھا، پیر طریقت تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے خطیب اعظم تھے، تو انہوں نے اعتراض کیا اور تحریک چلائی، اور ان کی تحریک کے نتیجے میں بہت سارے لوگ، علماء بھی، عوام بھی، دانشور بھی، صحافی بھی، وہ سب جمع ہو گئے، اور پھر یہ تحریک بڑے زور و شور سے چلی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جہاں کہیں بھی کوئی قائدیانی مرکز تھا تو اس مرکز کو نشانہ بنایا۔ اس زمانے میں عام طور پر یعنی چھری چاقو اور ڈنڈوں کا استعمال ہوتا تھا، اور یہ اس طرح کے جدید ہتھیار نہیں تھے۔ آتشی اسلحہ جو ہے وہ صرف یا تو آرمی کے پاس ہوتا تھا یا کوئی پروٹوکول کسی کو دینا ہو، صدر یا وزیر اعظم کو، تو اس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو بہرحال اس طرح سے وہ ایک تشدد والی تحریک چل پڑی، اور قائدیانیوں نے بھی جوابی کارروائیاں شروع کر دی، تو پھر مسلمان مشتعل ہوتے چلے گئے، تو یہاں تک کہ لاہور میں اردو بازار کے سامنے مسلم مسجد ہے، وہاں حضرت مولانا محمد بخش مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، تو انہوں نے مرد مومن مرد غازی علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا تھا۔ وہ خطاب فرما رہے تھے، تو ان کے خطاب کو عوام نہ سنیں، اور وہ حقائق جو بتا رہے تھے اس حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ جنرل محی الدین نے آرڈر کیا کہ توپیں لائی جائیں، تو پھر توپیں لائی گئیں۔ اب وہ لاؤڈ اسپیکر تو روک نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے مسجد کا مینار اڑا دیا دھماکہ کر کے، کہ جب مینار اڑ جائے گا تو لاؤڈ بھی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا اور آواز آنا بند ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا۔ مسجد وزیر خان میں بھی ایک پروگرام رکھا ہوا تھا، وہاں علامہ ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو غازی کشمیر کہا جاتا تھا، تو وہ خطاب فرما رہے تھے، تو وہاں بھی کھلے عام فائرنگ کی گئی، اور ایسی فائرنگ ہوئی کہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے مسجد کو آج لال پانی سے دھویا گیا ہے۔ صرف وہ شخص زندہ بچا کہ جو لاشوں کے درمیان میں رہ گیا، ورنہ لاشوں کی 5 منزلیں بن گئی تھی۔ تو ایسی صورت میں وہاں سے علامہ ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو گرفتار کیا گیا،
اور ان کے بیٹے مولانا خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو گرفتار کیا گیا، اور پھر یہ تینوں گرفتار ہو کر کے یعنی جیل پہنچا دیے گئے، اور ان کا مقدمہ کوئی کھلا مقدمہ نہیں چلا، حالانکہ ہونا یہی چاہیے تھا کہ مقدمہ ہے تو چلایا جائے اور پھر دلائل دیے جائیں اور پھر بتایا جائے کہ انہوں نے کہاں کس طرح بغاوت کی ہے یا ملک سے غداری کی ہے۔ انہوں نے تو فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا اور کہا کہ یہ غدار حکومت کے، لہذا ان کو سزائے موت دے دی جائے۔ انہی کے ساتھ اچھرا سے، لاہور سے سید ابو العلا مودودی صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے لکھ کر کے دے دیا کہ ہمارا قائدیانیوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے اور ہماری جماعت کا بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو جنرل محی الدین نے کہا کہ آپ معافی نامہ لکھ دیجئے۔ انہوں نے معافی نامہ لکھ دیا۔ وہ معافی نامہ باقاعدہ طور پر ہفت روزہ الفتح کراچی میں شوکت صدیقی نے چھاپا تھا، اور ہفت روزہ افق میں ظہور الحسن بھوپالی شہید نے چھاپا تھا، اور آج بھی وہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ہے، جس میں مودودی صاحب نے اپنا معافی نامہ لکھ کر کے دیا تھا کہ جماعت اسلامی کا قائدیانیوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور نہ یہ ہمارے خلاف ہے نہ ہم ان کے خلاف ہیں۔ تو یہ تین افراد رہ گئے۔ ان تینوں افراد کو سزائے موت کے لیے تاریخ بھی مقرر کر دی گئی۔ 1953 کا سال تھا، اور پھر اسی زمانے میں حسن البنا شہید نے مصر سے کوشش کی، اور کیونکہ وہ ان سے متعارف تھے، مبلغ اعظم شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجہ سے وہ جانتے تھے کہ علامہ ابو الحسنات قادری کون ہے اور مولانا نیازی کون ہے، تو حسن البنا شہید نے مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ مداخلت کریں پاکستان کے معاملات میں۔ تو انہوں نے مداخلت کی اور پھر سزائے موت پر عمل درآمد کو رکوا دیا، اور جب یہ عمل درآمد کو رکوایا گیا تو اس کے بعد کی صورتحال یہ ہوئی کہ جیسا کہ ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ ہر دور میں غداران وطن نے کسی نہ کسی تحریک کو نقصان پہنچایا ہے۔ کبھی میر جعفر نے نقصان پہنچایا، اور کبھی میر صادق نے نقصان پہنچایا، اور اسی طریقے سے کبھی کسی اور نے نقصان پہنچایا۔ جد و جہد آزادی کو بعض یعنی علماء نے علم کے نام پر جو کہ ننگ ہیں اور گویا کلنک کا ٹیکہ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے جد و جہد آزادی میں نقصان پہنچایا، ورنہ اعلیٰ حضرت کے دادا جان تقریباً جنگ آزادی میں مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ وہ جیت چکے تھے، اور انگریزوں کا پورا اسلحے سے بھرا ہوا کانوائے انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اگر غداری نہ ہوتی تو نقصان نہیں پہنچتا۔ بہرحال تو اسی طرح 1953 میں ایک نام جو کہ بظاہر برعکس سامنے آتا ہے کہ ہمارے بہت سے علماء جو ہیں وہ نام و نمود کے کبھی خواہش مند نہیں رہے۔ حضرت برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں رامپور میں ایک ریسٹورنٹ کو پاکستان ریسٹورنٹ کا نام دیا، اور انہوں نے کہا نئی مملکت پاکستان کے نام سے ہوگی، اور اس کو انہوں نے اخبار میں پریس کانفرنس نہیں کی۔ چودھری رحمت علی صاحب کو یہ نام پسند آیا تو انہوں نے کہا نئی مملکت کا نام پاکستان ہوگا۔ دنیا یہی سمجھتی ہے کہ چودھری رحمت علی نے یہ نام رکھا پاکستان، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ مفتی برہان الحق جبل پوری جو کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، انہوں نے یہ نام تجویز کیا تھا۔ تو اسی طرح ہر زمانے میں نمود و نمائش سے ہمارے لوگ دور رہے، تو صاحبزادہ سید فیض الحسن آلو مہار شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ جو تحریک تھی، اس تحریک کو عطا اللہ شاہ بخاری نے نقصان پہنچایا۔ اس نے غداری کی، اور اس نے کہا کہ میں نے ایک مذاکراتی ٹیم بنا دی ہے، حکومت سے ہم مذاکرات کریں گے، جنرل محی الدین سے ہم بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے اچانک 1953 کا سال ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان کی تاریخ میں گم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا، کہاں چلا گیا؟ اور پھر یہ تحریک کہاں گئی کہ 53 سے 74 تک ایک طویل دورانیہ ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ 53 سے 74 تک 21 سال بنتے ہیں تقریباً۔ 21 سال کے بعد یہ تحریک کیوں زندہ ہوئی؟ اس لیے کہ پھر غداران وطن جب سامنے نہ رہے تو اس تحریک نے پھر سے جان پکڑی۔ واہ 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 واہ۔ عزیزان گرامی قدر، آپ احباب سن رہے ہیں حضرت علامہ قبلہ نسیم احمد صدیقی صاحب
محقق اہل سنت ہیں اور تاریخی حوالے سے آپ نے اس ہمارے آج کے اس سبجیکٹ پر جس انداز سے روشنی ڈالی ہے، آپ آواز سماعت فرمائیے اور دیکھیے کہ کس انداز سے علماء اہل سنت کو دیوار کے ساتھ لگانے کی ایک منظم اور بھرپور سازش کی گئی، اور لوگوں کو اس کے برعکس ایسے افراد سامنے لا کے دکھا دیے گئے کہ جن کا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ علماء اہل سنت کی کاوشوں کو، ان کے ناموں کو، ان کے کارناموں کو اجاگر کیا جائے۔ سامعین محترم، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہیں کہ باب ختم نبوت پہ بے حد درود، باب ختم نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ محمود الحسن اشرفی صاحب اپنی عقیدتیں اور محبتیں نشاور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ میرے کملی والے جیسا، میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی ان سا خوب و یکتا، کبھی ان سا خوب و یکتا، کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، سہے ظلم جس نے پھر بھی نہ کسی کو بددعا دی، سہے ظلم جس نے پھر بھی نہ کسی کو بددعا دی، کبھی مہربان ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی مہربان ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، جسے اپنے گھر بلایا اسے بے طلب نوازا، جسے اپنے گھر بلایا اسے بے طلب نوازا، کہیں میزبان ایسا، کہیں میزبان ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، وہ غریب و ناتواں کا، وہ یتیم و بے کساں کا، کبھی غم گسار ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا،
سر عرش ذات حق نے جسے اپنا قرب بخشا، سر عرش ذات حق نے جسے اپنا قرب بخشا، کبھی ایسی شان والا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی ایسی شان والا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ ہے معین غلام جن کا وہ ہے بحر و بر کے والی، ہے معین غلام جن کا وہ ہے بحر و بر کے والی، تو جہاں میں ایسا آقا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تو جہاں میں ایسا آقا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے کملی والے جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی ان سا خوب و یکتا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ واہ 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 واہ، کوئی ان سا کو کیسے یکتا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، آپ احباب دیکھ رہے ہیں یوم فتح مبین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے پروگرام بزم امیر خسرو نے اس کو سجانے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ہم نے یہ سعادت حاصل کرنے کی ایک صحیح کی ہے کہ اللہ کریم اس کے صدقے میں ہمارے دارین کو اچھا فرمائے، ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور عالم اسلام کو قادیانیت، مرزائیت، احمدیت کے فتنے سے بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے کہ اہل ایمان کی وہی آنکھوں کا تارا ہو گیا، اہل ایمان کی وہی آنکھوں کا تارا ہو گیا، زندگی کا جس کی مقصد عشق آقا ہو گیا، زندگی کا جس کی مقصد عشق آقا ہو گیا، اور ذکر کیا ختم نبوت کا چھڑا احمد خیال، ذکر کیا ختم نبوت کا چھڑا احمد خیال، بزم خسرو میں محبت کا اجالا ہو گیا، بزم خسرو میں محبت کا اجالا ہو گیا۔ بزم امیر خسرو کے اس پلیٹ فارم پر جو احباب ہمیں جوائن کر رہے ہیں انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور ان سے گزارش بھی کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے، اور بیل آئیکن کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اپنی محبتوں کا ثبوت آپ دیتے رہیے اس انداز سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کے اس سفر میں آپ کا ساتھ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کے اشعار سے، ان الفاظ سے آپ اپنے کمنٹس سے ہمیں محظوظ کرتے رہیے۔ اللہ کریم آپ کی اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ العزیز ہم ایک اناؤنسمنٹ بھی کریں گے، اور اس سے قبل میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب، علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں، وہ یہ بتائیں کہ 1974 میں آئینی طور پر جو کارروائی اسمبلی میں ہوئی اس کے بارے میں ہمارے آڈینس کو آپ کیا بتانا پسند کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت خوبصورت ابھی نعت شریف اور حضرت معین صاحب کا کلام محمود الحسن اشرفی صاحب مدظ اللہ العالی نے پیش کیا، جس میں تینوں زمانوں کو جمع کر کے کہا گیا کہ پیارے آقا علیہ السلام جیسا نہ کبھی ہوا تھا، نہ ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ دیکھیے بات یہ ہے، اس کو بھی سمجھے نا تو یہ بھی عقیدہ ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل جو کہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے، کسی کو بادشاہ بنا دے، ٹھیک ہے نا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تو وہ سب کچھ دے سکتا ہے، محلات دے سکتا ہے، حویلیاں دے سکتا ہے، ملک وطن دے سکتا ہے، غذائی اجناس دے سکتا ہے، سردار بنا سکتا ہے، سب کا حاکم بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہاں پر بس نہ کرے اور پھر کہے کہ اللہ تو معبود ہے، مجھے بھی معبود بنا دے، اللہ اللہ، اے اللہ تو مسجود ہے، مجھے بھی مسجود بنا دے، سب تجھے سجدہ کرتے ہیں تو مجھے بھی کرے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ الوہیت کو عطا نہیں کرتا، سب کچھ عطا کرے گا، الوہیت عطا نہیں کرے گا۔ یہ الوہیت اس کا منصب حقیقی ہے۔ بالکل اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کا منصب جو ہے یہ پیارے آقا علیہ السلام کا منصب حقیقی ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ امامہ شریف ایسے باندھتے تھے، کوئی ایسے امامہ باندھ سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی طرح داڑھی میں سفید بال ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی حضور کی طرح نبی ہو جائے یا رسول ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا کسی حالت۔ یہی آپ کا حقیقی منصب ہے، اور اسی حقیقی منصب کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو سامنے رکھ کر پھر پیارے آقا علیہ السلام کے منصب حقیقی خاتم النبیین کا جو آپ کا مبارک عہدہ اور منصب ہے اسے سامنے رکھ کر کے غور کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہی بات اصل میں دوسروں کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ سمجھے کہ 1,24,000 ہو سکتے ہیں انبیاء و مرسلین، تو 2-4 اور ہو جائیں تو کیا فرق پڑے گا؟ تو انہیں نہیں معلوم کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جب یہ گستاخانہ سازشیں کی گئیں یعنی بر صغیر پاک و ہند میں، تو پھر اس جغرافیے میں میں نے جیسا عرض کیا کہ تحریک پاکستان سے لے کر 1953 تک، پھر 1953 کے بعد 1974 تک جب باقاعدہ طور پر اسمبلی میں آئینی اور قانونی طور پر بات چیت ہوئی ہے، قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے باقاعدہ قرارداد پیش کی، اور ربوہ کے اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن پر جب تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے گئے تو انجمن طلبہ اسلام کے نوجوانوں کو قائدیانی نوجوانوں نے، گستاخوں نے، مرتد خبیث لوگوں نے ان کو چھری چاقو سے، ڈنڈوں سے، لاٹھی چلا کر کے زخمی کیا، اور ان کی زخموں کی جب خبر پورے پاکستان میں پھیلی، عالمی جامعات میں پھیلی، پاکستان کے کالجز، دینی ادارے، تعلیمی ادارے سب میدان عمل میں نکل آئے کہ بھئی قائدیانی تو غیر مسلم ہے اور یہ کس طرح مسلمانوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور اسی موقع پر مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی محنت کی، بڑی کاوش کی۔ بعض لوگ یہاں پر جو لبرل مائنڈ لوگ ہیں وہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں ہمیشہ کے لیے کہ یہ مولویوں کا شاخسانہ نہیں ہے، یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے، اس لیے کہ چند ہی مولوی تھے 1974 کی اسمبلی میں، اور اس پر دستخط تو باقی دانشوروں نے کیے تھے۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے قرارداد ضرور پیش کی تھی، لیکن اے این پی کے جو قائد حزب اختلاف تھے
وہ شیخ مجیب کے ساتھ اگر تلہ سازش کیس میں حیدرآباد جیل میں تھے، مولانا نورانی نے حیدرآباد جیل میں جا کر ان سے دستخط کرائے تھے. بتائیے، خان عبد الولی خان کوئی مولوی تھا لیکن اس نے دستخط کیے اس قرارداد پر. اسی طریقے سے اس قرارداد پر دیگر تمام دانشوروں نے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جاگیردار بیٹھے تھے، چودھری بیٹھے تھے، ان سب نے دستخط کیے. انہوں نے اتفاق کیا کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم آخری رسول ہیں، ہم اس کی تائید کرتے ہیں. چنانچہ یہ اسمبلی کے اندر بات چیت چلتی رہی. جو اٹارنی جنرل تھے یحییٰ بختیار، تو ان کو مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے کہا کہ آپ میری ترجمانی کریں اور آئینی طور پر اور قانونی طور پر جو ٹرم استعمال ہوتی ہیں، جو قانونی اصطلاحات ہیں، ہم آپ کو کتابیں فراہم کرتے ہیں ان کی، اور اس کے بعد آپ اسے بیان کریں تاکہ ہمارا موقف جو ہے وہ عالمی سطح پر بھی جا سکے. اس زمانے میں یاد رکھیے 1974 کی اسمبلی میں جو پریس گیلری تھی وہ بھری ہوئی ہوتی تھی. پریس گیلری میں سب ہوتے تھے، اس میں کوئی بھی ایسا دنیا بھر کا آدمی، سارے یہودی تک آتے تھے پریس فوٹوگرافر، اور وہ بھی یہاں پر آ کر بحرین کے ویزے پر یہاں آ کر کے اسمبلی کی کارروائی کو نوٹ کیا کرتے تھے. بہرحال تو اس زمانے میں مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ ملاحظہ فرمایا کہ قائد ایوان جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کی دلچسپی ذرا کم ہے، تو ان کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے ایک دن بڑی خوبصورتی کے ساتھ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرزا ناصر کو قریب بلایا. کیونکہ مرزا ناصر کو باہر سے بلایا تھا، وہ اسمبلی کا رکن نہیں تھا، لیکن اس کو پورا موقع دیا تھا کہ تم یہاں سنو اور اس کے بعد ہمارا دعویٰ ہے، ہمارے دعوے کا جواب دعویٰ کی صورت میں پیش کرو. تو اس کو بلا کر کہا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو مرزا ناصر احمد نے کہا کہ تم پکے کافر ہو کیونکہ میرے دادا کو نبی نہیں مانتے. تو مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے اور کہنے لگے اچھا یہ قائد ایوان ہے، یہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہا یہ بھی پکا کافر ہے. تو بھٹو صاحب جو ہیں وہ غصے میں انہوں نے مٹھیاں بیچ لیں اور ڈیسک کے اوپر انہوں نے زور سے مکہ مارا، کہا میں اس بدبخت کا منہ توڑ دوں گا. تو مولانا نورانی نے کہا صبر کریں، یہی بات تو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ اپنے سوا کسی کو مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے، ایسے فتنے سے اور ایسے لوگوں کی ریشہ دوانیوں سے اور ان کی مکاریوں سے مسلمانوں کو آگاہ بھی کرنا ہے اور مسلمانوں کو بچانا بھی ہے. اس دن بھٹو صاحب نے قسم اٹھائی تھی کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. چنانچہ پھر یہ کاروائی چلتی رہی اور کتابیں پیش کی جاتی رہیں، یہاں تک کہ وہ کتابیں بھی پیش کی گئیں جس میں خود مرزا غلام احمد قادیانی نے 1,24,000 انبیاء و مرسلین علیہم السلام اجمعین کا مبیش ان کی شان میں بھی گستاخیاں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام اور نسب پر تنقید کی ہے اس نے. تو وہ ساری باتیں سامنے لائی گئیں جس پر سب نے کہا کہ یہ تو کفریہ عبارات ہیں. اور پھر اسی انداز میں اور بھی اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی تقدیس الوہیت پر جو اس نے بات کی. پھر اس نے کہا کہ میں خود محمد ہوں اور میم کے پردے میں میری ہی جلوہ گری ہے، اور اصل میں جو عرب میں آیا تھا وہ مجھ سے چھوٹے درجے کا تھا نعوذ باللہ، اور میں جو قادیان میں اترا ہوں محمد یہ بڑے درجے کا محمد ہے. اس انداز سے اس نے گستاخانہ جو باتیں کی ہیں وہ سب وہاں پر اجاگر کی گئی. یہ طے ہوا کہ یہ کفریہ باتیں ہیں. اب مرزا ناصر احمد جو اس کا پوتا ہے وہ دفاع کرے اپنے دادا کی ان عبارات کا اور ان کفریہ عبارات کا جواب دے. چنانچہ وہ جواب دینے کے لیے 6 ستمبر کو اس نے کہا کہ میں کل جواب دوں گا. تو وہاں پر اس وقت قائم مقام قائد حزب اختلاف کے طور پر، کیونکہ ولی خان حیدرآباد کی جیل میں تھے، اصل قائد حزب اختلاف وہ تھے، تو قائم مقام کے طور پر وہاں مفتی محمود صاحب تھے. تو مفتی محمود صاحب نے کہا کہ بھئی جب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ مسلسل اسمبلی کا اجلاس چلے گا
اور صرف نماز کا وقفہ ہوا کرے گا یا کھانے کا وقفہ، تو آج ہی جواب دے دیجئے آپ نے آج کی بات کل پر کیوں رکھی؟ تو مرزا ناصر احمد نے پلٹ کر بڑا تاریخی جملہ کہا تھا. اس نے کہا مفتی صاحب خاموش رہیے، اس لیے کہ یہ آپ کے روحانی استاد قاسم نانوتوی کا شاخسانہ ہے، جس نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں باب نبوت میں دراڑ ڈالی، نقب لگائی. ورنہ میرے دادا کو شوق نہیں تھا نبی بننے کا، یہ آپ کے روحانی استاد نے کیا، جس کی وجہ سے میرے دادا نے انگریزوں کے کہنے پر یہ ساری کارروائی کی. تو یہ بات اس نے بول دی تو وہ مفتی محمود صاحب گردن جھکا کر کے بیٹھ گئے. علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تو بزلہ سنجی کے انداز میں کوئی بھی مزاح کا وقت آ جائے تو چوکا نہیں کرتے تھے. انہوں نے فوراً کہا کہ بھئی مفتی صاحب آپ کی گردن جھک گئی، یہ تو بتائیے لعنت کا کون سا توق آپ کے گلے میں پڑ گیا کہ آپ کی گردن اتنی جھک گئی ہے. تو یہ مفتی محمود کے معاملات تھے. اور ادھر قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ یہ معاملات تھے کہ جب اسمبلی کا اجلاس 7 ستمبر کی صبح تک کے لیے معرض التوا میں گیا تو پھر اس کے بعد یہ سارے کے سارے اسمبلی میں لوگ جمع ہو گئے تھے. پریس گیلری بھی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. دنیا بھر کے پریس فوٹوگرافر سارے اقوام مغرب، یورپ، امریکہ سب جمع تھے. اور وہاں پر ابھی 7 افراد کا انتظار باقی تھا، کیونکہ اسمبلی کے باہر کوئی مسجد نہیں تھی. اسمبلی کے باہر ایک کیفیٹیریا تھا. کیفیٹیریا کے پاس نائلون کی ایک چٹائی بچھی رہتی تھی. وہ 7 افراد وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. ان 7 افراد میں ان کے نام لیتا ہوں اور انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. علامہ شاہ احمد نورانی، مفتی ظفر علی نعمانی، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، حضرت علامہ سید محمد علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا محمد ذاکر آف جھنگ جامعہ محمدی، اور علامہ سید شاہ محمود گجراتی مراڑیاں شریف گجرات کے، یہ سارے کے سارے وہاں موجود تھے. نورانی میاں دعا فرما رہے تھے. اللہ. صبح کا وقت تھا 8 ساڑھے 8 بجے کا. سورج کی کرنیں ان کے چہروں پہ پڑ رہی تھی. ان کی داڑیاں آنسوؤں کے قطروں سے اس طرح چمک رہی تھیں کہ جیسے موتی اللہ تعالیٰ نے ان کی داڑیوں کے اندر پرو دیے ہیں. اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ اس مقدمے کو ہم یہاں تک لا سکتے تھے، لے آئے. اب تو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ختم نبوت کا کوئی معجزہ ظاہر فرما دے. اور آج مرزا ناصر کی زبان بند ہو جائے، اس کی زبان بولنے کے قابل نہ رہے، وہ گنگ ہو جائے. یہ بات دعا کی گئی، سب نے اس دعا پر آمین کی. ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ کیفیٹیریا کا وہ علاقہ جو ہے وہ مدینہ مدینہ ہو گیا. اور پھر یہ سب اٹھ کر کے جب اندر پہنچے، نورانی میاں نے تلاوت کی اور مولا یا صلی وسلم نعت پڑھی، اور اس کے بعد کارروائی کا آغاز ہوا. اسپیکر فاروق علی خان تھے. اسپیکر نے اجازت مانگی قائد ایوان سے. قائد ایوان ذوالفقار علی بھٹو نے اجازت دی اور انہوں نے مرزا ناصر احمد کا نام پکارا. مرزا ناصر احمد کھڑے ہوئے، انہوں نے آنکھ یعنی نظر والی اینک لگائی اور پھر لفافہ کھولا. اس کے اندر سے اپنا محضر نامہ جواب دعویٰ کا وہ نکالا، اور پھر اس کے بعد وہ کھڑے ہوئے پڑھنے کے لیے. شیروانی پہنے ہوئے تھے، سر پہ پگڑی باندھے ہوئے تھے. 7 ستمبر کی تاریخ تھی. مکمل پیسفل اور سائلنٹ فل انوائرمنٹ تھا اسمبلی کا. اے سی چل رہے تھے، سارے ایئر کنڈیشن کھلے ہوئے تھے. پورا اسمبلی کا حال چل ہو رہا تھا. ایسے ماحول میں اچانک جب مرزا ناصر احمد نے کہا لیڈیز اینڈ جنٹلمین، تو اس کے سر پر لگا ہوا پنکھا وہ اچانک چل پڑا. اور پنکھے کے 3 ونگ ہوتے ہیں، ہر ونگ پر ایک ایک بڑے کسی پرندے کا پر لیکوڈ بیٹ کے ساتھ، اس کے فضلے کے ساتھ موجود تھا، جو گرا اس کے محضر نامے پر اور خراب ہو گیا. چھیٹے اس کی شیروانی پر بھی آئیں. اس نے کہا آئی ایم ڈسٹرب، پانی مانگا. کھڑے کھڑے اس نے پانی پیا. وہ کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا. ختم نبوت کا معجزہ ظاہر ہو چکا تھا. اس نے اپنا لفافہ کھولا اور اس کے اندر وہ محضر نامہ ڈالا اور پھر سیدھا اسمبلی کے گیٹ سے باہر کی طرف چل پڑا.
فاروق علی خان اسپیکر نے 3 آوازیں لگائیں اور اس نے کہا کہ مسٹر ناصر احمد آپ جواب دعویٰ نہیں پیش کریں گے، مسٹر ناصر احمد آپ جواب دعویٰ نہیں پیش کریں گے، مسٹر ناصر احمد آپ جواب دعویٰ پیش نہیں کریں گے۔ وہ باہر نکل گیا۔ پھر اس کے بعد فاروق علی خان نے اجازت مانگی قائد ایوان ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ اپنی رولنگ دے دیجئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اسپیکر فاروق علی خان جب وہ رولنگ دے رہے تھے تو اس وقت وفاقی وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے اسپیکر کے چیمبر کے پاس آئے، انہوں نے کان میں کچھ کہا اور پھر اسپیکر نے لکھا کہ آج قائدیانیوں کو پاکستان کے آئین کے مطابق اور شرعی طور پر تو یہ پہلے ہی غیر مسلم ہیں، لیکن ان کو غیر مسلم کافر اقلیت قرار دیا جاتا ہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیش کردہ قرارداد کے مطابق مرتد بولنا چاہیے تھا، غالباً عبدالحفیظ پیرزادہ نے توجہ دلائی کہ مرتد نہ کہا جائے، کیونکہ مرتد کہہ دیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے قائدیانی پاکستان چھوڑ کر کے بھاگ جائے گا، کیونکہ جو جس کے پڑوس میں ہوگا وہ سنی مسلمان اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا، مرتد واجب القتل ہوتا ہے۔ اس لیے قائدیانیوں کو بچانے کے لیے یہ ایک بات کی گئی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بڑی جرت کے ساتھ اس فیصلے پر دستخط کیے اور دستخط کرتے ہوئے انہوں نے کہا آج میں اپنی موت کے گویا آرڈر پر، اپنے موت کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر رہا ہوں۔ اور یہی وجہ تھی کہ آج سارے قائدیانی یہی کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی یہ ہماری وجہ سے دی گئی، ہم اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے تو اس کو پھانسی دے دی گئی۔ اور عین ممکن ہے کہ قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ اسلام آباد میں اجلاس میں گئے تھے، اپنے ہوٹل میں وہ جب یعنی موت سے ہمکنار ہوئے نزع کے عالم میں، تو یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ زہر خورانی کی وجہ سے ہوا، تو شاید قائدیانیوں نے اپنی ریشہ دوانیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے قائدیانیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کی وجہ سے مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی غیر طبعی حالت میں موت سے ہمکنار کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ 1974 کے حوالے سے قبلہ محقق اہل سنت پروفیسر نسیم احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمارے اذہان و قلوب کو منور کیا۔ اذان گرامی قدر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ علماء اہل سنت کی، قائدین اہل سنت کی ان قربانیوں کو یاد کیجئے کہ جو اپنی جانوں سے گئے اور جانوں سے گئے اور جاتے جاتے بھی پرچم ختم نبوت کو انہوں نے سر بلند رکھا۔ اللہ کریم اکابرین اہل سنت پر اپنی رحمتوں کرموں کی بارشوں کو نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور علماء اہل سنت جو اس وقت حیات ہیں اللہ کریم ان کا سایہ شفقت تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ بزم امیر خسرو کی جانب سے عظیم الشان تاجدار ختم نبوت زندہ باد ریلی انشاءاللہ العزیز 5 ستمبر بروز اتوار بعد نماز عشاء، جس میں قیادت علماء و مشائخ اہل سنت فرمائیں گے، اور جس کا آغاز پیالہ ہوٹل گلبرگ سے اور اختتام لیاقت آباد ڈاکخانہ پر ہوگا۔ میں تمام پاکستان کی سیاسی و مذہبی جماعتوں کے کارکنان سے، قائدین سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس عظیم الشان تاجدار ختم نبوت زندہ باد ریلی میں شرکت کیجیے، اور بزم امیر خسرو پاکستان کے اس کام کو سراہتے ہوئے اپنا نام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فدایان ختم نبوت میں درج کروانے کی سعادت حاصل کرتے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز پروگرام کل بھی اسی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری رہے گا۔ آج کی اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہم ممتاز و محترم ثناءخواں بھائی محمود الحسن اشرفی صاحب کی نعت پر کرتے ہیں۔ کل کے لیے اپنے میزبان محمد بشیر قادری کو اور بزم امیر خسرو کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فضل خدا سے
ختم نبوت کے پہرے دار اللہ فضل خدا سے ختم نبوت کے پہرے دار غافل نہ ہوں گے ختم نبوت کے پہرے دار غافل نہ ہوں گے ختم نبوت کے پہرے دار ختم النبی کی جوت جگائے جہان میں ختم النبی کی جوت جگائے جہان میں گھر سے ہے نکلے ختم نبوت کے پہرے دار گھر سے ہے نکلے ختم نبوت کے پہرے دار حرفائے کیسے ختم نبوت پہ جاں بکف حرفائے کیسے ختم نبوت پہ جاں بکف بیٹھے ہیں آکے ختم نبوت کے پہرے دار بیٹھے ہیں آکے ختم نبوت کے پہرے دار پھرتے ہیں شان ختم نبوت کا گام گام پھرتے ہیں شان ختم نبوت کا گام گام پرچم اٹھائے ختم نبوت کے پہرے دار پرچم اٹھائے ختم نبوت کے پہرے دار صوفی جمیل و حضرت سلطان بھی رہے تاعمر دل سے ختم نبوت کے پہرے دار جاتے نے اپنی ختم نبوت پہ ہے کمال تیار بیٹھے ختم نبوت کے پہرے دار فضل خدا سے ختم نبوت کے پہرے دار غافل نہ ہوں گے ختم نبوت کے پہرے دار آمین آمین سبحان اللہ